ایم اے اردو پریویس کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ایک نئے شاعر کی حیات اور اس کی شاعری کی خوبیوں کے بیان کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں ولی کی حیات اور ان کی شعری خدمات پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج اردو کے اہم ترین اور عظیم ترین شاعر میر تقی میر کی حیات اور ان کے شعری محاسن پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کو یہ علم ہے کہ میر کے اسلاف حجاز سے دکن آ کر آباد ہوئے، لیکن دکن کے اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات میں ان کو معاشی بہتری کی صورتحال دکھائی نہیں دی، اور وہ جس بنا پر ہجرت کر کے دکن آئے تھے وہ پریشانیاں دور نہیں ہوئیں، تو وہ دکن چھوڑ کر احمد آباد گجرات آئے۔ لیکن میر کے اسلاف کی معاشی پریشانیوں کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا، اور ان کے اسلاف کو یہ علاقہ بھی راس نہیں آیا، تو انہوں نے اس علاقے سے پھر ایک ہجرت کی اور آگرہ آ کر آباد ہوئے۔ یہ علاقہ میر کے اسلاف کو کچھ راس آیا۔ میر کی اطلاع کے مطابق میر کے دادا اکبر آباد میں، جس کا بعد میں آگرہ نام پڑا، فوجدار تھے۔ اس زمانے میں فوجدار ایک بڑا عہدہ ہوتا تھا، لیکن میر نے یہ اطلاع تو دی کہ میرے دادا اکبر آباد میں فوجدار تھے، لیکن نام نہیں بتایا۔ ان کا نام تذکرہ میر اٹھا کے پڑھ لیجئے، جو ان کی خود نویس سوانح حیات ہے، اس میں انہوں نے اپنے جد کا نام درج نہیں کیا، صرف اتنا تحریر کیا ہے کہ ان کے جد کے 2 فرزند تھے، جن میں سے ایک جوانی کی منزل تک پہنچتے پہنچتے خلل دماغ میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے، اور دوسرے کا نام محمد علی تھا، جن سے نسل چلی۔ میر نے اپنے سلسلہ نسب کو سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کی دختر جناب فاطمہ زہرا تک منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ عموماً سید اس بر صغیر میں فاطمہ زہرا کی ذریت طاہرہ اور ان کی نسل طیبہ سے جو افراد ہیں انہی کو کہا جاتا ہے۔ میر نے اپنی خود نویس سوانح حیات میں اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، حالانکہ ان کا لقب میر مشہور تھا، اور ان کی سیادت ہمیشہ شک کے دائرے میں رہی۔ ذکر میر میں بھی انہوں نے اپنا نام تقی لکھا ہے، سید نہیں لکھا، سید تقی یہ نہیں لکھا، صرف تقی لکھا ہے، اور صاف سید ہونے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ اپنے والد اور اپنے بھائیوں میں سے بھی کسی کے نام کے ساتھ لفظ میر یا سید انہوں نے نہیں لکھا۔ میر نے اپنی خود نویس سوانح میں اپنے والد کو علی متقی
یا مرد درویش کہہ کر مخاطب کیا ہے، حالانکہ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ میر نے اپنی خود نویس سوانح حیات میں اپنا سن ولادت بھی نہیں ذکر کیا ہے، صرف اتنا تحریر کیا ہے کہ 10 برس کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 17 یا 18 سال کی عمر میں میر آگرہ میں کسی پری تمثال کے عشق میں مبتلا ہوئے، اور آج کا زمانہ تو تھا نہیں جو بہت ماڈرن ہے۔ آج سے میں تقریباً 250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں 300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں عشق رسوائی اور بدنامی کا سبب ہوا کرتا تھا۔ جب وہ کسی پری تمثال کے عشق میں مبتلا ہوئے تو ان کے سوتیلے بھائیوں نے رسوائی اور بدنامی کے خوف سے ان کو آگرہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ میر آگرہ چھوڑ کر دہلی آئے، اور دہلی آ کے اپنے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے پاس مقیم ہوئے، مگر یہاں بھی ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو چین نہیں لینے دیا۔ پھر اس پری تمثال نے بھی میر کو دہلی میں چین سے نہیں رہنے دیا جسے وہ آگرہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ عمر کے آخری حصے تک خواب میں آ کر میر کو پریشان کرتی رہی، جس کی بنا پر میر کو دماغی عارضہ بھی لاحق ہوا۔ کچھ اس پری تمثال کے عشق نے اور کچھ دلی کی تباہی و بربادی نے ان کے مزاج میں دنیا سے ایک قسم کی بے تعلقی کو پیدا کیا، اور وہ خانہ نشین بن گئے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا بھی ہے کہ گرچہ ہوں گوشہ شاعروں میں شعر کہ گرچہ شاعروں میں ہوں گوشہ گزیں ہوں، نہیں یاد آئے گا وہ شعر، دیکھے پھر کبھی میں سناؤں گا آپ کو۔ بہرحال وہ ایک خانہ نشین ہو گئے اور انہوں نے تنہائی اختیار کر لی، اور ان تمام چیزوں نے جو ان کے مزاج میں تلخیاں پیدا کیں، زندگی کی ان تلخیوں نے اور معاشی پریشانیوں نے ان کے مزاج میں جو ایک کیفیت پیدا کی، اس کیفیت کی بنا پر ان کی شاعری میں درد کی ایک تیز لہر پیدا ہوئی۔ اسی بنا پر بعض نقادوں نے میر کو درد و غم کا شاعر کہا ہے۔ میر دہلی کی تباہی اور بربادی اور اپنی اسرت و تنگ دستی سے پریشان ہو کر دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ نے ان کی سرپرستی کی، اور نواب آصف الدولہ کی سرپرستی کے نتیجے میں میر کو لکھنؤ میں اسرت و تنگ دستی سے نجات مل گئی، لیکن میر کے دل و دماغ میں ایک نیا غم پیدا ہو گیا۔ دلی چھوٹنے کا غم،
یہ اسرت و تنگدستی سے چھٹکارا ملا، لیکن دلی سے بچھڑنے کا ایک غم میر کو لکھنؤ میں آ کے دامنگیر ہو گیا۔ 21 ستمبر 1810 عیسوی کو میر نے لکھنؤ میں وفات پائی۔ شیخ امام بخش ناسخ نے ان کی تاریخ وفات کہی: واہ ویلا مرد شہ شاعراں۔ اس مصرے سے 1225 ہجری سن برآمد ہوتا ہے۔ ایک اور قطعے میں جو میر کے انتقال کے وقت کہا گیا، ان کی عمر 90 سال بتائی گئی۔ ناسخ کا مصرع ان کا سن وفات 1225 بتاتا ہے، اور ایک قطعہ ان کی عمر 90 سال بتاتا ہے، تو 1225 میں 90 سال گھٹا دیجئے تو ان کی تاریخ ولادت 1135 کے آس پاس قرار پاتی ہے، جبکہ محمد حسین آزاد اور غلام حمدانی مصفی نے میر کا سن ولادت 1125 ہجری تحریر کیا ہے۔ میں بہت زیادہ تاریخوں کی تحقیق کے سلسلے میں جو ہے وہ بات نہیں کرتا، میرا مزاج نہیں ہے۔ 10-20 برس کوئی پہلے پیدا ہو جائے یا 10-20 برس کوئی بعد میں پیدا ہو جائے، اس سے بہت زیادہ فرق اس کی شاعری کے عمومی نہج پر نہیں پڑتا۔ شاعر اپنے عہد میں جو زبان استعمال کر رہا ہے، جو اسلوب استعمال کر رہا ہے، جو موضوعات بیان کر رہا ہے، ان کی پیشکش اور ان کے طرز کی بنا پر اس کی اہمیت اور اس کی عظمت متعین ہوتی ہے۔ عہد اور سن کی بنا پر یا اس کی ولادت کی بنا پر یا اس کی وفات کی بنا پر اس کی عظمت نہیں متعین ہوتی۔ ادب اور شاعری میں کوانٹٹی بھی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ میں بھی ذکر کروں گا میر کی کوالٹی کے بارے میں۔ میر کے والد حنفی المسلک سنی تھے، لیکن میر دہلی میں اپنے استاد پیر کلیم کی تربیت میں رہ کر تفضیلیت اور بعد میں شیعت کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ میر کا ایک شعر ہے: کیا جانوں دل کو کھینچے ہیں کیوں شعر میر کے، کچھ طرز ایسی بھی نہیں ایہام بھی نہیں۔ میر کے اس شعر کی بنا پر میر کو ایہام گوئی کا مخالف سمجھا جاتا ہے، جبکہ میر کی شاعری میں، میر کے دواوین میں اور میر کے کلام میں جگہ جگہ ایہام اور رعایت لفظی موجود ہے۔ ان کی غزل کا مشہور مطلع ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آپ دیکھیں اس شعر میں جو ہے وہ میر نے رعایت لفظی کا کیسا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میر کو کچھ نقادوں نے صرف درد و غم کا شاعر کہا، یعنی میر کی شاعری میں نہ کہیں غم ہے، نہ غصہ ہے، نہ ہنسی ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، وہ سراپا عشق و الم ہے، درد و غم ہے۔ دنیا ان کی نظر میں تیر و تاریک ہے۔ لیکن میرے خیال میں میر کی شاعری کے بارے میں یہ نظریہ
پوری طرح درست نہیں ہے۔ اگر آپ میر کی شاعری کا بالاستیاب مطالعہ کریں اور شمس الرحمن فاروقی کی شعر شورانگیز کو جو ہے وہ دیکھ ڈالیں، جو میر کی تشریح انہوں نے کی ہے شعر شورانگیز میں، اسے پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میر کی شاعری میں زندگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوگر دکھائی دیتی ہے، اور اسی بنا پر میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے شعر شورانگیز میں میر کی شاعری کے بارے میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جہاں تک میر کو جو خدائے سخن کہا جاتا ہے، تو خدائے سخن کے معنی کا تعلق میر کے اس قول سے ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ شاعر صرف ڈھائی ہیں۔ تو کسی نے کہا میر سوز، تو انہوں نے غصہ ہو کر کہا کہ خیر 2.25 صحیح۔ خدائے سخن کی اصطلاح فارسی شاعری میں نہیں ہے، صرف اردو شاعری میں ہے۔ وہاں ایک قطعہ ہے، اور اس قطعے میں کچھ شعراء کو پیمبری کا درجہ ضرور ملا ہے۔ در شعر سہ کس پیمبر اند، ہر چند کے لا نبی آبادی، یعنی شاعری کی دنیا میں 3 شخص ایسے ہیں جو پیمبری کے درجے تک، نبوت کے درجے تک نبوت کے درجے پر فائز ہیں۔ ہر چند کے لا نبی آبادی، ہر چند، ان 3 کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، یعنی کوئی کسی کو جو ہے وہ اس شاعری کی دنیا میں نبوت کا درجہ نہیں ملا۔ ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی، مثنوی، قصیدے اور غزل۔ ابیات مانے بیت، تو بیت کی جو صنف ہوتی ہے وہ مثنوی ہوتی ہے، جس میں ہر شعر میں جو ہے وہ قافیے اور ردیف الگ ہوتے ہیں۔ تو مثنوی میں فردوسی، قصیدے میں انوری اور غزل میں سعدی، تو یہ 3 شعر۔ اردو شاعری میں میر کو خدا کہا جاتا ہے، پیمبر نہیں کہا جاتا۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میر نے کم سے کم تمام اصناف میں شاعری کی ہے۔ شعرگوئی کی دنیا میں میر کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے ہوں یا برے، مگر کسی صنف میں بند نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف غزل کہتے ہیں، صرف مرثیہ کہتے ہیں، صرف قصیدہ کہتے ہیں، صرف رباعی کہتے ہیں، نہیں، جملہ اصناف سخن میں انہوں نے ایک اچھا خاصا ذخیرہ اپنے کلام کا یادگار کے طور پر چھوڑا ہے۔ جبکہ میر کے مقابلے میں آپ دوسرے شعراء کو دیکھیے گا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی خاص صنف تک محدود ہیں، مثلا درد، غزل اور رباعی تک، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ غالب صرف غزل اور قصیدے کی حد تک، رباعی منہ جھوٹا کرنے کی حد تک کہہ لیتے ہیں، مثنوی بس لکھی ہے خیر، مگر مرثیہ اور دوسری اصناف میں غالب کچھ نہیں ہے۔ میر
ان تمام اصناف میں شاعری کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میر کے قصیدے غالب سے کمزور ہیں، مگر اتنے کمزور بھی نہیں ہیں جتنا جو ہے وہ مشہور ہے۔ میر کے ہاں تشبیب میں تنوع نہ صحیح، مگر مدح اور مبالغے اور شکوہ و بلند آہنگی میں وہ بالکل کورے نہیں ہیں۔ میر مثنوی میں غالب سے بہت آگے ہیں۔ شاعری میں جہاں تک بحر میں ایجاد و اختراع کرنے کا تعلق ہے تو غالب یہاں بھی ایجاد و اختراع کرتے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کوئی تصرف بحر کے میدان میں نہیں کیا، جبکہ میر نے ایک بحر باقاعدہ ایجاد کی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ انہی تمام خوبیوں کی بنا پر میر کو جو ہے وہ اردو شاعری میں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کی شاعری میں جہاں تک تخیلات کا سوال ہے تو ان کا تخیل زمینی ہے اور بے لگام ہے، کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنی زبان میں، اپنی شاعری میں جو زبان استعمال کی ہے وہ روز مرہ کی زبان ہے، دلی کی ٹکسالی زبان ہے جو استعمال کی ہے، اور اس زبان کو شعری زبان کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ میر 18ویں صدی کے شاعر تھے۔ اس زمانے میں اردو زبان فارسی زبان کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنی ایک الگ شناخت بنانے کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ میر کی شاعری کو آپ پڑھیں گے تو ان کی شاعری میں فارسی کا اثر بھی ملے گا، لیکن ان کے کلام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں اردو کی اپنی پہچان نظر آتی ہے۔ سادہ، سلیس اور رواں زبان اور روزمرہ کی زبان، دلی کی ٹکسالی زبان میر کی خوبی ہے۔ میر اپنی شاعری میں روزمرہ کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں اور معمولی سمجھے جانے والے الفاظ کو بھی اپنی فنکاری کے ذریعے بہت اہم بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ان کی غزلوں سے کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میر کی شاعری کا ایک اور امتیازی وصف ان کا درد بھرا اور نرم لہجہ ہے۔ یہ درد بھرا اور نرم لہجہ میر کی غزلوں میں اثر کی جو کیفیت ہے اس کو دوبالا کر دیتا ہے۔ میر کی غزلوں میں آپ کو دل کی آواز پر زور دیا گیا ہے، یہ محسوس ہوگا۔ اس لیے تنوع، موضوعات کے تنوع کے باوجود سوز اور گداز میر کی شناخت کا عنوان بن گئے۔ ثبوت کے طور پر ان کے یہ شعر دیکھیں جو بہت مشہور ہیں، زبا زدے عام و خاص ہیں،
کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ درد بھرے اور نرم لہجے کے علاوہ میر کی شاعری کی یہ خوبی محاسن شاعری کا استعمال بھی ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں ثنائے اور بدائے کا بہت کثرت سے استعمال کیا ہے۔ ثنائے اور بدائے سے میری مراد ہے کہ میر کے کلام میں کچھ ایسی لفظی اور معنوی ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں جو شعر میں اضافی خوبیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور میر اس ہنر میں کمال رکھتے تھے کہ وہ لفظی اور معنوی ترکیبوں کے ذریعے اپنے کو استعمال کر کے اپنے شعر میں اضافی خوبیاں پیدا کرتے تھے، مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو صرف شعر کے ظاہری حسن و جمال تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کے داخلی پہلوؤں سے بھی لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان کی مشہور غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، پوری غزل پڑھ ڈالیں تو پوری غزل ایسی ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ پوری غزل میں انہوں نے تشبیہ، صنعت تشبیہ استعمال کی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، دل خانہ خراب کی حالت دل خانہ خراب کی سی ہے۔ یا ابھی میں نے میر کی غزل کا مطلع سنایا تھا کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اسی غزل کا شعر دیکھیں کہ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ اس شعر میں انہوں نے جو ہے وہ صنعت تضاد استعمال کی ہے، لیکن بات صرف صنعت تضاد تک نہیں ہے، اس کیفیت کو بھی محسوس کیجئے جو میر نے اس شعر میں پیش کی ہے۔ یا یہ شعر دیکھیں کہ قسم جو کھائیے بھی تو تالے زلیخا کی، عزیز مصر کبھی صاحب غلام دیا۔ اس تیسرے شعر میں، پہلے شعر میں نے آپ کو بتایا کہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے، تشبیہ سے کام لیا گیا ہے۔ دوسرے شعر میں جاتا اور آتا کا تضاد ہے۔ تیسرے شعر میں جو ہے وہ میر نے صنعت تلمیح سے کام لیا ہے۔ شاعری میں صنعت تلمیح گاگر میں ساگر کو سمونے کا عمل انجام دینے جیسا ہے۔ یعنی بڑے سے بڑے موضوع کو جو ہے وہ ساگر کو جو ہے وہ گاگر میں سمو دیا جاتا ہے، بڑے سے بڑے موضوع کو جو ہے وہ ایک یا دو لفظ کے ذریعے جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے، اور ذہن ان دو الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ پورے واقعے کی جو ہے وہ تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کمال ہے تلمیح کا۔ میر اپنی شاعری میں صنعت سے کام لیتے ہیں، آپ پڑھیے گا تو جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ میر کی شاعری میں تلمیح کا بڑا فنکارانہ استعمال آپ کو مل جائے گا۔ میر کو دل اور دلی کا مرثیہ نگار کہا ہے عموماً نقادوں نے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ میر دل اور دلی کا شاعر ہے، ان کے ہاں دل اور دلی کا معاملہ بیان ہوا ہے، اور یا دلی کی تباہی ہے یا دل کے جو ہے وہ اجڑنے کا بیان ہے۔ لیکن جیسا کہ میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں، اصلیت یہ ہے کہ میر کی شاعری صرف درد و غم تک یا دل اور دلی تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے ہر طرح کے موضوعات پر شعر کہے،
ان کی غزل میں تصوف بھی ملے گا، دنیا داری بھی ملے گی، حسن و عشق کے مظاہر بھی ملیں گے، صبر اور شکر کے جذبات کا بیان بھی ملے گا، ہوس اور جنسیات کے موضوعات پر بھی شعر ملیں گے، اخلاق اور انسانی اقدار کے موضوعات پر بھی جو ہے وہ شعر ملیں گے، غم، خوشی، سکون، بے چینی، غرض حیات اور کائنات کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس پر میر نے شعر نہ کہا ہو یا ان کے کلیات میں شعر موجود نہ ہو۔ کچھ مثالیں میں آپ کو سنا کے اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ باریک وہ کمر ہے ایسی کہ بال کیا ہے، دل ہاتھ جو نہ آوے اس کا خیال کیا ہے۔ پاؤں سے بھی گر پتہ کھڑکے چوٹ چلے ہے ظالم کی، ہم نے دام گہوں میں اس کے ذوق شکار کو دیکھا ہے۔ یا کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تکبر کو کس طرح جو ہے وہ چوٹ پہنچائی ہے میر نے۔ میر کی ایک اور صفت معنی آفرینی ہے، یعنی ایک ہی بیان میں کئی طرح کے معنی ظاہر کرنا۔ اس خوبی میں دور دور تک کوئی میر کا مد مقابل نہیں ہے، اور میری بات کا ثبوت شمس الرحمن فاروقی کی تشریح شعر و شورانگیز ہے۔ آپ اسے جب اٹھا کے پڑھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں شمس الرحمن فاروقی نے اشعار کے قرات میں ذرا سی تبدیلی سے کس طرح جو ہے وہ ایک ہی شعر میں جو ہے وہ کئی معنی کی برآمدگی کا جو ہے وہ ثبوت فراہم کیا ہے۔ بے شمار مثالیں جو ہے وہ اس تشریح میں موجود ہیں، جن کے دہرانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا اور وقت بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں انہیں دہراؤں۔ میر کی شاعری کے اس فنکارانہ مطالعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میر زبان و بیان سے لے کر موضوعات و مضامین اور صنعت کاری و معنی آفرینی تک ہر میدان کے میر ہیں، اور انہیں اردو شاعری کا خدا کہنا یا خدائے سخن کہنا کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔